तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत। पौलुस ने नई कलीसियाएं शुरू करने के लिए इधर उधर सफर में कई साल गुजारे और उसने इस मिशन में साथी कारकुनों की एक बड़ी टीम तैयार की। तिमुथियुस उन्हीं में से एक था। एक दफा पौलुस लुस्त्रा शहर में था और उसकी मुलाकात तिमुथियुस की ईमानदार माँ और नानी से हुई और वो खुदावंद यीशु के लिए तिमुथियुस के जज्बे और अकीदत से बड़ा मुतासिर हुआ। और इस तरह पौलुस ने कई सालों तक उसकी तरबियत की और आखिरकार मुख्तलिफ कलीसियाओं में मिशन के लिए उसे भेजना शुरू किया। और इस तरह जब पौलुस को रहनुमाओं के एक गिरोह के बारे में खबर मिली जो इफसुस की बाअसर कलीसिया में दरअंदाजी कर रहे थे और खुदावंद यीशु के बारे में गलत नजरियात पेश करते और उसकी पैरवी का गलत तासुर फैला रहे थे, तो उसने तिमुथियुस को भेजा कि जाकर उन उस्तादों का मुकाबला करे और उस कलीसिया की तरतीब को बहाल करे। तिमुथियुस के वहां पहुंचने के बाद पौलुस ने जायजा लेने के लिए और ये नसीहत करने के लिए ये खत भेजा कि उसने मिशन को किस तरह पूरा करना है। खत का नमूना हकीकत में बहुत उम्दा है। इसमें तिमुथियुस के लिए उन उस्तादों और उनके झूठे इल्म इलाही का मुकाबला करने के लिए एक इब्तदाई और एक इख्तितामी हुक्म है। फिर ये उन दो बड़े हिस्सों का इहाता करता है जो हकीकी तौर पर उन मसाइल के बारे में अमली हिदायत से भरे हुए हैं जिनका तिमुथियुस को सामना था। और फिर आखिर में ये तमाम हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं या तीन नज़मों के एक सिलसिले पर इख्तिताम पजीर होते हैं जो सारे के सारे जी उठे हुए यीशु को दुनिया के बादशाह के तौर पर सरफराज करते हैं। आइए एक गोता लगाएं और आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। पौलुस एक याददाश्त के साथ आगाज करता है कि उसने किस तरह तिमुथियुस को इफसुस भेजा ताकि उन झूठे उस्तादों का मुकाबला करे जो अपनी अजीब तालीम फैला रहे थे। और वो बयान करता है कि वो लोग किस तरह तौरात के बारे में कयास आराइयों, खासतौर पर पैदाइश की किताब में कहानियों और नसब नामों के जुनून में मुब्तला थे। और जैसा कि हम देखेंगे उन्होंने खाने और शादी और जिनसी ताल्लुक के बारे में हर तरह की अजीब व गरीब तालीम मुरत्तब कर रखी थी जो यीशु और रसूलों की तालीम से मुताबिकत नहीं रखती थी। वो उनमें से कुछ लोगों के नाम भी लेता है जैसे कि सिकंदर और हिमुनियुस, और वो बयान करता है कि किस तरह उनकी तालीम ने कलीसिया को तकसीम कर दिया है, इसने तनाज़ा पैदा कर दिया है। और पौलुस कहता है ये दरअसल पहली वाज़े निशानी है कि उनकी तालीम झूठ पर मबनी है। जब असली मसीही तालीम दी जाती है तो ये यीशु के तरीक से वफादार होती है और इसका नतीजा मोहब्बत और हकीकी ईमान की सूरत में निकलता है। और वो कहता है तौरात का मकसद किसी भी तरह से कयास आराइयों को हवा देना नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंसानी हालत के बारे में सच को बेनकाब करना है, जैसे कि इसने पौलुस के लिए किया था। तौरात की दुरुस्त तालीम लोगों को फजल देने में रहनुमाई करेगी जो मसीह में जाहिर हुआ, जो कि गुनाहगार और टूटे हुए लोगों को निजात देने के लिए आया। और यूं पौलुस यहाँ एक नज़्म के साथ इख्तिताम करता है जो बादशाह यीशु को सबसे ज्यादा इज्जत देती है। और वो तिमुथियुस को कहता है कि उन आदमियों और उनकी झूठी तालीम को रोक। फिर वो इस कलीसिया के अंदर झूठे उस्तादों के पैदा करदा खुसूसी मसाइल की बात करता है। सबसे पहले वो तिमुथियुस से कहता है कि एक आदत अपनाई जाए कि कलीसिया मुस्तकिल तौर पर जमा होकर रोम के हुक्मरानों के लिए दुआ किया करे, क्योंकि मुल्क में अमन व सलामती यीशु के पैरोकारों के लिए एक मिसाली तरतीब कायम करती है कि वो सलामती के उस खुदा का पैगाम फैलाना जारी रखें जो चाहता है कि तमाम लोग निजात पाएं और जिसने यीशु को दरमियानी बनाकर भेजा ताकि सब के लिए अपनी जान फिदिये में दे। झूठे नबियों के मुकाबले में पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाता है कि खुदा सारी दुनिया को बचाना चाहता है और वो दुआ इस बात को उनके जहनों में सबसे आगे रखेगी। फिर पौलुस उन औरतों और मर्दों से मुतल्लिका मसाइल पर बात करता है जो इफसुस में उन झूठे उस्तादों से मुतासिर हो रहे हैं। पहले वो उन आदमियों की जमात की रोकथाम करता है जो उन उस्तादों की तरफ से खड़े किए हुए फितना अंगेज तनाज़ात की तरफ रागिब हो रहे थे, और वो कहता है कि उन लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह दुआ की जाए। फिर वो कलीसिया में दौलतमंद औरतों का मुकाबला करता है जो इतवार के कलीसियाई इज्तिमा के साथ फैशन शो जैसा सलूक कर रही थी। वो इतने बेहुदा किस्म के कपड़े पहनती थीं कि उनसे अक्सर वो लोग शर्म महसूस करते थे जो ऐसे लिबास को नामुनासिब समझते थे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनमें कुछ खवातीन कलीसिया में क़यादती ओहदों पर कब्जा कर रही थीं और वो दूसरों को झूठे उस्तादों की तालीम दे रही थीं। और यूं पौलुस उन औरतों का रास्ता रोकता है। वो कहता है कि वो कलीसिया में ना सिखाएं और ना क़यादत करें। और फिर वो पैदाइश 3 बाब में से आदम,
ہوا اور شیطان کی کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اب یہ پولس کے خطوط کے ان حصوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق پطرس کہتا ہے کہ ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ یہاں پر پولس کا جو مطلب ہے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولس عورتوں کو کسی بھی کلیسیا میں مردوں کو تعلیم دینے یا قیادت کرنے سے منع کر رہا ہے، اور یہ کہ آدم اور حوا کے بارے میں اس کا تبصرہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا نے کلیسیا میں قیادت کا حکم صرف مردوں کو دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولس عورتوں کو منع کر رہا ہے کہ وہ گرجا گھر میں مردوں پر حکم نہ چلائیں، بلکہ ایک بار تعلیم پا کر عورتوں کو گرجا گھر کے اندر مرد کی قیادت میں تعلیم دینی اور رہنمائی کرنی چاہیے، اور وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولس صرف افسس میں عورتوں کو منع کر رہا ہے، اور آدم اور حوا کے بارے میں اس کا تبصرہ اس بات کا موازنہ ہے کہ ان عورتوں کو جھوٹے استادوں نے کس طرح ورغلایا ہے۔ آپ جو بھی نظریہ لیتے ہیں، پولس کا مطلب واضح ہے کہ افسس کی وہ عورتیں تیموتھیوس کی قیادت کے ماتحت ہوں اور معقول الہیاتی تعلیم حاصل کریں، اور مقصد ہے کہ وہ ترقی کریں تاکہ ایک دن ان غیر معمولی خواتین خادماؤں جیسی بنیں جن کا ذکر پولس اپنے خطوں میں کرتا ہے، یعنی فیبے، یوآنا اور پرسکلا۔ پولس اس قیادت کے بحران کی بات جاری رکھتا ہے، اور وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی صحت مند جماعت مقرر کرے جس میں شوہر اور باپ شامل ہوں جو کلیسیا کے لیے بطور بزرگ یا نگران کام کریں۔ یہ نیک نام اور عمدہ کردار کے حامل ہوں، اور وہ ڈیکنز کی جماعت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خادم، اور یہ وہ خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو حقیقی طور پر کلیسیا کی قیادت کرتے اور خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ان کو بزرگوں جیسا کردار رکھنا ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر ان لوگوں کو اپنے خاندانوں میں صحت مند تعلقات کے لیے جانا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کی کلیسیا یعنی خدا کے خاندان میں قیادت کی صلاحیت ظاہر ہوگی، اور ان کے مل جل کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ یسوع کی کہانی سے مطابقت رکھتا ہو جو اختتامی نظم میں پائی جاتی ہے، یعنی اس کے مجسم ہونے، اس کے مرنے، اس کے جی اٹھنے، اس کے بطور بادشاہ سرفراز ہونے، اور پھر ساری دنیا میں اس کے نئے خاندان کے پھیلنے کے ساتھ۔ تیموتھیوس کے لیے پولس کی ہدایات کا دوسرا مجموعہ ایک بار پھر جھوٹے استادوں کے باعث پیدا ہونے والے مسائل کے لیے مخصوص ہے۔ پہلے وہ ان کی غلط الہیات کی درستگی کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو کچھ خاص قسم کے کھانے، خاص کر گوشت کھانے سے منع کر رہے تھے اور شادی کرنے سے روک رہے تھے، جو پولس کی نظر میں مضحکہ کا خیز ہے۔ چنانچہ وہ پیدائش پہلے باب پر جا کر تیموتھیوس کو یاد دلاتا ہے کہ کھانا اور شادی سمیت خدا کی ساری مخلوق بہت اچھی ہے۔ یہ سب شکر گزاری کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے قبول کیا جانا ہے جو خالق کو جانتے اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پھر پولس کلیسیا کی طرف سے بیواؤں کی دیکھ بھال کی طرف آتا ہے۔ اس نہایت اہم خدمت کا فائدہ جوان دولت مند بیوائیں اٹھا رہی تھیں، خصوصی طور پر باب 2 کے اندر مرکوز مشکلات پیدا کرنے والی خواتین۔ وہ کلیسیا کی امدادی فہرست میں اپنا نام درج کروا لیتی اور پھر اپنے شب و روز سو کر ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں اور شہر میں کلیسیا کی شہرت کو خراب کرنے میں گزارتی تھی۔ پولس اس میں سے کسی چیز کا حامی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف بوڑھی بیواؤں کے ساتھ ہی، جن کے پاس کوئی دوسرا خاندانی آسرا نہیں، کلیسیا کو محبت اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر پولس کلیسیا میں کچھ بزرگوں کے درمیان پائے جانے والے مسائل پر بات کرتا ہے۔ تیموتھیوس کو ان کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن ان کے برے رویے کا نہیں جو کہ شراب نوشی سے متعلق دکھائی دیتا ہے۔ وہ افسس میں کلیسیا کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس لیے تیموتھیوس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ اگر وہ قیادت کا حصہ ہیں تو انہیں برطرف کرے۔ اور پھر پولس اس دلچسپ ضمنی بات کو شامل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیموتھیوس خود کبھی مے کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اس کے معدے کی خرابی کے باعث اسے نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ رات کے کھانے کے ساتھ تھوڑی سی مے کو بھی استعمال میں لائے۔ پھر پولس مسیحی غلاموں کے مسائل کی بات کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ اپنے مسیحی آقاؤں کو حقیر سمجھتے تھے، اور ایک لحاظ سے انجیل یسوع کے پیروکاروں میں مساوات پیدا کرتی ہے۔ تاہم پولس کا خیال ہے کہ مساوات کو ایک حکمت عملی کے تحت لاگو کرنا چاہیے جس سے کلیسیا کا مشن اور گواہی خراب نہ ہو۔ اگر مسیحی لوگ غلاموں کی بغاوت سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ رومی گھرانے کی مسیحی تبدیلی کو بڑی حکمت عملی کے ساتھ نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے ہمسایوں کو خدا کے خاندان کے اس نئے تصور کے بارے میں
پسپا نہیں بلکہ قائل کیا جا سکے۔ آخر میں پولس تیموتھیوس کو دوبارہ جھوٹے استادوں کا مقابلہ کرنے کی تاکید کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ پولس یہاں پر ان کی طرف سے پیروکاروں کو جمع کر کے ان سے اپنی تعلیم کا بھاری معاوضہ وصول کرنے کے مقاصد کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ استاد یسوع کے قناعت پسندی اور سادہ زندگی کے پیغام سے غداری کرتے ہیں، اور اس لیے پولس افسس کے دولت مند مسیحیوں کو ہدایت کرتا ہے کہ نیک کاموں اور سخاوت میں دولت مند بنے۔ ایسے لوگ بنے جو اپنے تمام تر وسائل یسوع بادشاہ کو نظر کرتے ہیں، اور وہی ایسی ذات ہے جو اس نظم کے آخری حصے کو متاثر کرتی ہے، جو بیان کرتا ہے کہ کیسے وہ تمام دیگر بادشاہوں میں حقیقی بادشاہ ہے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط واقعی اہم ہے۔ یہ چیز کلیسیا کی جامع رویا، ساخت اور اس کے مشن کے حصول میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یسوع کی جماعت کا عقیدہ ہی براہ راست طور پر شہر میں اس جماعت کے رہن سہن اور برتاؤ کو تشکیل دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے علم الہی، اس کے عقائد کی کلام مقدس اور مسیح کی خوشخبری کی روشنی میں مسلسل تنقید و تشکیل جاری رہے۔ اور پولس کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے کلیسیا کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ کلیسیا کو ایسے لوگوں کے طور پر جانا چاہیے جو دیانتداری سے معمور، نیک اعمال کرنے والے اور غریبوں اور کمزوروں کی خدمت کرنے والے ہوں، اور جو یہ سب کچھ جی اٹھے یسوع بادشاہ کی محبت میں کرتے ہوں۔ اور پہلا تیموتھیوس انہی سب باتوں کے متعلق ہے۔